بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بہت سی کہانیاں انکہی ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ ان کہانیوں کو دل کے کان لگا کر سنا جائے۔ جب تک خود سے ہی گمانوں پر چلتے رہیں تو ایک دن معاشرے میں انارکی اور ناانصافی کا راج ہوگا، اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو صفائی کا موقع نہ دے گا، گمان پر ہی اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ اور اسی غلطی میں بہت سی کہانیوں کے انجام اندھوناک ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کی دلخراش چیخوں نے ارد گرد لوگوں کو بھی جگا دیا تھا۔ لوگ ہڑبڑا کر جاگے تھے اور گھروں سے نکل کر باہر کو بھاگے تھے۔ اسی وقت وہی سایہ بکھلاہٹ میں تیزی سے اس گھر سے نکلا تھا۔ لوگوں نے کسی شخص کو اس گھر سے نکلتے دیکھا تو اسے دبوچ لیا اور کھینچ کر چاند کی روشنی میں لے گئے۔ جب اس شخص کو روشنی میں کیا گیا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئیں، کیونکہ وہ جوان اور نہایت خوبصورت جوان تھا۔ کچھ لوگ اس گھر میں داخل ہوئے تھے تاکہ حالات و واقعات کا جائزہ لے سکیں۔ وہ لڑکا بہت پریشان لگ رہا تھا۔ وہ بار بار وہاں سے جانے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ اس لڑکے کے لب و لہجہ اور عربی سے پتہ چلا کہ وہ مصر سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ اس کے یوں رات کے وقت کسی کے گھر آنے اور نسوانی چیخ و پکار کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر وہ لڑکا کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہوئے لوگوں کی آوازیں آئیں۔ لوگ گھبرائے ہوئے باقی سب کو بلا رہے تھے۔ لڑکے کو پکڑ کر رکھا گیا، اور جب میں جا کر سب نے دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ سب نے بے یقین نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا، کیونکہ لڑکی کی لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی اور پھر اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ لڑکے کو لعن طعن کی جا رہی تھی۔ لڑکی کی لاش کو سنبھال کر عورتوں کے حوالے کیا گیا اور اس لڑکے کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ اس مصری لڑکے کا سارا معاملہ جب سعودی شہزادے کو پتہ چلا تو اس لڑکے کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی بستی کے قریب ہی ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ اگلے روز اس لڑکے کو اس بازار میں لے جایا گیا۔ کچھ لوگ اس لڑکے کے جرم سے واقف تھے اور کچھ انجان سے۔ حیران نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو بالکل چپ اور سر جھکائے کھڑا تھا۔ سپاہی اور جلاد بازار کے عین وسط میں موجود کھلی جگہ پر اس لڑکے کو لے کر پہنچے تاکہ کھلے عام اسے اس جرم کی سزا دی جا سکے۔ کچھ لوگ اس لڑکے کی اصلیت سے ناواقف تھے۔ بہت افسوس سے اس لڑکے کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بے قصور ہے اور بہت شریف ہے، مگر ظاہری شکل دیکھ کر اگر سزا یا جزا کا فیصلہ کیا جاتا تو شاید دنیا میں سب مجرم ہی کھلے گھوم رہے ہوتے۔ وہ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت بازار میں بہت رش لگا ہوا تھا۔ سورج سر پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لوگوں کا رش اس کھلی میدان نما جگہ پر جمع ہو چکا تھا۔ معاملے سے انجان لوگوں نے اچک اچک کر سب کے درمیان میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ایک لڑکے کو دیکھا جو بہت خوبصورت اور خوش شکل لڑکا تھا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اچھی شکلیں سب کو ہی متوجہ کرتی ہیں، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس لڑکے کی قسمت پر بھی افسوس کیا جا رہا تھا اور سب افسوس سے سر نفی میں سر ہلاتے اس لڑکے کی حالت سے پریشان ہو رہے تھے کہ ایسا جوان اور خوبرو لڑکا جو عین جوانی میں یوں سزا لینے کے لیے مجمع کے درمیان گھسیٹ کر لایا گیا تھا، موت پھر اس جوان لڑکے کی ہو تو افسوس بھی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے سچائی سے بے خبر لوگ اس نوجوان کے بارے میں فکر مند ہو رہے تھے۔ ابھی تو انہیں اس کی سزا کی وجہ ہی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے حیران ہو رہے تھے، کیونکہ اس لڑکے کو اچانک سب کے سامنے پکڑ کر اس جگہ لایا گیا تھا اور اونچی آواز میں بتایا گیا تھا کہ اس لڑکے کا بھی سر قلم کیا جائے گا، کیونکہ اس سزا کا سعودی شہزادے نے حکم دیا تھا۔ شہزادے کے فیصلے پر سوال اٹھانے کی جرت تو کسی میں نہ تھی۔ اس سے سب پیچھے ہو گئے، مگر تجسس سے سوال کرنے لگے کہ اس لڑکے کا جرم کیا تھا کہ اس کا یوں اچانک سر قلم کیا جا رہا تھا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ اس لڑکے کا جرم ایک معصوم لڑکی کی عزت برباد کرنا تھا۔ سب اس بات پر حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ یہ واقعی ناقابل معافی جرم تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا ایسا گھناؤنا جرم بھی کر سکتا ہے۔ وہ مصر سے سعودی آیا ہوا تھا اور سعودیہ میں ہی رہائش پذیر تھا۔
اس کا گھرانہ بھی اس کے ساتھ نہ تھا، اس نے اپنے جرم کی کوئی تردید بھی نہیں کی تھی، بس سر جھکائے کسی سوچ میں محو نظر آیا۔ سر پر چمکتے سورج کی تپش ایک دم جیسے بڑھ چکی تھی۔ لوگ پسینہ پسینہ ہوتے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جسے پسینہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر ہے مرنے والے کو بھلا سردی گرمی سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ وہ بھی افسردہ سا سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جلاد نے تیز تلوار سنبھالی تو پہلی بار لڑکے نے اچانک سر اٹھایا اور ایک دم مجمع پر نظر ڈال کر بولا کہ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کی آخری خواہش پوری کی جائے، تو پھر مجھے بھی یہ حق دیا جائے، پھر میں اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سب کو اس لڑکے کی ہمت اور جرأت پر سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اسے ابھی بھی اپنی کسی ناکام خواہش کو پورا کرنا تھا۔ یقیناً وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے سب لوگوں نے سپاہیوں کو دیکھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سب بھی اس کی بات سے متفق ہیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ سب کو اندازہ تھا کہ وہ گھر بار سے دور اکیلا لڑکا یقیناً اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوگا اور انہیں اپنی اس حالت سے متعلق آگاہ کرنا چاہ رہا ہوگا، اور یہ بات معیوب ہرگز نہ تھی۔ جب لڑکے سے خواہش اور پوچھی گئی تو اس کے الفاظ نے سب کو ہوش اڑا دیے تھے۔ لوگ ہکا بکا سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے، اسے مرنے کی بھی پرواہ نہیں تھی، اسے اب بھی اپنے سکون سے غرض تھی۔ وہ لڑکا بول رہا تھا کہ مجھے ایک رات کے لیے ایک عربی عورت سے شادی کرنی ہے۔ لوگ جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے، ان سے ملنے کی خواہش کرے گا، مگر اس عجیب لڑکے نے ایک عربی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر کے سب کو ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ ایک جوان اور معصوم لڑکی کی عزت لوٹ کر اس کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے بعد تو لوگوں نے کے خیال میں اس لڑکے کو شرمندگی سے مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ ایک عربی عورت مانگ رہا تھا۔ کسی کو اندازہ ہو نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکا کیا سوچ رہا ہے۔ سب کو لگا کہ وہ ایک عیاش اور عورتوں کا شیدائی مرد ہے، اس لیے مرنے سے پہلے بھی اپنے نفس کی تسکین چاہتا ہے۔ کسی کو نہیں خبر تھی کہ وہ مرتا ہوا لڑکا کیا سوچے کھڑا تھا۔ وہ ضد کرنے لگا اور سب کی منتیں کرنے لگا کہ اس کی خواہش پوری کی جائے، پھر چاہے اس عورت کے پہلو میں ہی اسے مار دیا جائے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ سپاہی اس کی خواہش سن کر ہچکچا گئے، کیونکہ اس لڑکے کو جس جرم کی سزا دی جا رہی تھی، اس کی نظر میں اس گناہ کے بعد وہ ایسی کسی خواہش ظاہر کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ مگر وہ لڑکا جو اپنی موت کی سزا پر خاموش رہا تھا، اب منتیں کر رہا تھا اور التجائیں کر رہا تھا کہ اس کی خواہش ہر حال میں پوری کی جائے۔ مجبوراً لوگ بھی اس کے ساتھ دینے لگے اور سپاہیوں سے بولے کہ وہ اپنے جرم کی سزا سر قلم کروا کے لے لے گا۔ اب وہ اگر ایک رات کے لیے ایک جائز رشتہ بنانا چاہ رہا ہے تو اس کی خواہش کو پورا کیا جانا چاہیے۔ سپاہیوں نے جا کر شہزادے سے پوچھا کہ مرنے والے کی خواہش ہے کہ اسے آخری خواہش پوری کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس کی آخری خواہش ایک عربی عورت سے نکاح کرنا ہے۔ شہزادہ اس روز شاید اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اجازت دے دی اور بولا کہ ایک رات سے کچھ نہیں بگڑے گا، اس کو وہ عورت دے دو، اور اگر وہ عورت بھی راضی ہے تو ان دونوں کا نکاح کر دو۔ اگلے روز صبح فجر کے وقت اس کا سر قلم کر دینا۔ شہزادے کے حکم پر سپاہی واپس لوٹا اور سب کو بتایا کہ لڑکے کی موت ایک رات کے لیے روک دی گئی ہے۔ جلاد کو بھی کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا۔ لڑکے کو اس کی پسندیدہ عربی عورت کے پاس لے جایا گیا تو وہ ایک چھوٹی سی بستی میں گیا اور وہاں ایک نہایت چھوٹے سے گھر کا دروازہ بجانے لگا۔ تو سپاہی بھی اس کے پیچھے کھڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ لڑکا بے چین سا بار بار دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس کی بے چینی کو سب کوئی اور رنگ دے رہے تھے، جبکہ لڑکے کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ سپاہیوں کو لگا کہ وہ جس عورت کے پاس آیا ہے کوئی فاحشہ ہوگی یا پھر کوئی بازاری عورت ہوگی جو یہی کام کرتی ہوگی، مگر جب دروازہ کھلا تو سپاہی چونک گئے، کیونکہ دروازے کے پیچھے سے باپردہ اور بالکل جوان لڑکی نکلی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے سپاہیوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سپاہیوں نے غصے سے اس لڑکے کو دیکھا جو اتنا بڑا گناہ گار ہونے کے باوجود ایک باحیا لڑکی کے گھر آیا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر کسی معصوم لڑکی کا شکار کرنے آیا تھا۔ انہیں شدید غصہ پہنچا تھا کہ وہ موت سے پہلے پھر سے کسی معصوم لڑکی کو نشانہ بنانے کا سوچ بھی کیوں رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ سپاہی اس لڑکے کو کچھ کہتے، وہ لڑکا جلدی سے آگے ہوا اور منت بھرے لہجے میں بولا کہ مجھے
اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا اس سے نکاح پڑھوا دیا جائے۔ وہ لڑکی خاموشی سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ سپاہی سمجھ نہیں پائے کہ اب اس لڑکی کو کیا بتائیں کہ وہ لڑکا کیوں اس سے شادی کی ضد کر رہا ہے۔ اچانک مصری لڑکے نے لڑکی کے قریب ہو کر سرگوشی میں کوئی بات کی، جس پر لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دکھائے گئے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی غصے کرے گی اور اسی وقت انکار کر دے گی، معاملے سے انجان ہوگی تو حیرت سے سوال کرے گی کہ یہ لڑکا کون اور کہاں سے آیا ہے۔ مگر لڑکی کے جواب نے سب کو حیرت سے گنگ کر دیا۔ نہ جانے اس لڑکے نے لڑکی سے کیا کہا تھا کہ وہ لڑکی اچانک بولی کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی وقت نکاح کے لیے تیار ہوں۔ سپاہیوں نے لڑکی کو اس مصری لڑکے کی حقیقت بتانا چاہی تو وہ لڑکی ان کی سنے بنا بولی کہ میں سب جانتی ہوں، پھر بھی اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، برائے مہربانی ہمارا نکاح پڑھوایا جائے۔ سپاہیوں کو شک ہوا کہ وہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لڑکے نے سرگوشی میں لڑکی کو کوئی لالچ دے کر نکاح کے لیے بنایا تھا۔ بہرحال سپاہیوں نے اس لڑکی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اس لڑکی پر سخت پہرے داری کی جا رہی تھی۔ اسے ایک ہی رات کا موقع دیا گیا تھا۔ اسے بتا دیا کہ اگلے روز فجر کے وقت ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس لیے وہ تیار رہے۔ لڑکا بغیر کسی بحث کے فوری مان گیا اور وہ بولا کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے گا، اسے صرف ایک رات کی مہلت چاہیے تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر وہ اس لڑکی کے پاس ایک رات کے لیے نکاح کر کے کیوں رہنے آیا تھا۔ کوئی شخص چاہے جتنا بھی دیوانہ کیوں نہ ہو، موت سر پر کھڑی ہو تو کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ گھر والوں کے پاس ایک رات رکنے کی الگ بات تھی، مگر وہ مصری لڑکا ایک انجان عربی لڑکی کو مرنے سے پہلے نکاح میں لے کر اس کے ساتھ رات گزارنے آیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو اس کی یہ بات شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ضرور کوئی چال چلنا چاہ رہا تھا، مگر ایسا کچھ واضح نہیں رہا تھا۔ لیکن اسی رات جو کچھ ہوا وہ اطراف کے لوگوں کے ہوش اڑا گیا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ لڑکا اسی کے گھر میں بند ہو چکا تھا۔ سپاہی باہر پہرہ داری پر بیٹھے اونگ رہے تھے کہ اچانک رات کی اس خاموشی میں ایک دل خراش چیخ کی آواز گونجی۔ سپاہی ہڑبڑا کر جاگے تھے۔ جس گھر میں وہ لڑکا موجود تھا اسی گھر سے لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ سپاہی اس گھر کا دروازہ بجانے لگے، لوگ بھی گھروں سے نکل کر وہاں جمع ہونے لگے۔ عربی لڑکی نے زور زور سے چیخ رہی تھی اور بہت اونچا اونچا رو رہی تھی۔ جب دروازہ نہ کھلا تو سپاہیوں نے دروازہ توڑا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر سب کا دل دہلا گیا۔ سب لوگ پتھرائی ہوئی نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس لڑکے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ سزا سے بچ کر وہ حرکت کر بیٹھا تھا۔ تبھی وہ عربی لڑکی چیختی ہوئی سپاہیوں کے پاس پہنچی۔ اس کا لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بار بار منتیں کرنے لگی کہ اسے شہزادے سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ سعودی شہزادے سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ معاملہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لڑکا اپنی چال چل چکا تھا، مگر اس وقت جو چال اس کی نظر میں آئی تھی وہ سب کی حواس اڑا رہی تھی۔ عربی لڑکی کی حالت بہت دگرگوں ہو رہی تھی۔ سپاہی اسے شہزادے کے پاس لے گئے۔ عربی لڑکی نے روتے ہوئے سعودی شہزادے کو اس مصری لڑکے کے بارے میں سب بتا دیا، جسے سن کر شہزادہ اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہو گیا۔ شہزادے نے سپاہیوں سے اس لڑکی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مصری لڑکا ان کی حراست میں ہے۔ شہزادے نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دیا جائے، اب اس کا سر قلم نہیں کیا جائے گا۔ سپاہی اس حکم پر حیرت زدہ رہ گئے۔ مصری لڑکے کا معاملہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو مزید الجھاتا جا رہا تھا۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ لڑکا اب اس سے لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مطمئن زندگی گزار رہے تھے، مگر لڑکا سزا کی معافی اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کے بعد بھی اداس لگتا تھا۔ وہ سب لوگ جو لڑکے کو اس معصوم لڑکی کے قتل کے موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ چکے تھے، ان کے لیے یہ راز ایک تجسس بن چکا تھا کہ آخر اس عربی لڑکی نے شہزادے کو ایسا کیا بتایا تھا کہ شہزادے نے اس لڑکے کا اتنا بڑا جرم معاف کر دیا تھا۔ لوگوں کے لیے اس بات کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے لڑکے کی کھوج میں لگے رہے، مگر انہیں کسی طرح یہ بات بتانا چل رہی تھی۔ ایک روز مصری لڑکا اسی بازار میں کسی کام کے گھر سے پہنچا تو ان سب لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ آخر اس نے عربی لڑکی کو شادی کے لیے کیسے منایا اور اسے ایسا کیا کہا کہ وہ شادی کے لیے مان گئی،
اور پھر اس کا گناہ بھی معاف کروا گئی۔ لوگوں کو تجسس ستا رہا تھا، اس لیے مجبور ہو کر اس سے سوال کر رہے تھے، جبکہ وہ لڑکا خاموش کھڑا ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اسے لڑکے نے لڑکی سے نکاح کے بعد اس رات کیا کیا تھا۔ وہ حرکت ابھی تک ان سب کو بے یقینی میں دھکیل رہی تھی، کیونکہ اس رات اس لڑکے نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکی پوری طرح گھبرا گئی تھی اور خوف سے رونے لگی تھی۔ ایسے لڑکے کو تو ہسپتال پہنچا کر علاج کروا کر بہت مشکل سے زندگی کی طرف لایا گیا تھا، مگر لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آخر خودکشی کی کوشش پر اتنا بڑا جرم کیسے معاف ہو سکتا ہے۔ تب اسے لڑکے نے ان لوگوں کو جو بات بتائی، وہ ان سب کے ہوش اڑا گئی تھی۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس لڑکے نے کہا کہ جس لڑکی کی قتل اور زیادتی کے جرم میں اسے پکڑا گیا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بھابھی تھی، اور وہ اس رات اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولا کہ میری بھابھی بہت خوش اخلاق تھی، مگر بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، مگر اس کا شوہر یعنی اس لڑکے کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ وہ ان دنوں گھریلو مشکلات کا شکار تھے، اور اس نے اپنے دیور کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی اور اس کے شوہر کے درمیان علیحدگی چل رہی تھی، اسی لیے وہ اکیلی رہ رہی تھی۔ وہ لڑکا اس رات اپنے بھائی سے ایک ضروری بات کرنے گیا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اس کا بھائی گھر پر موجود نہیں تھا، اور اس کی بھابھی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اپنی بھابھی کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اور اس نے جب بھابھی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا، تو تب اس نے جس شخص کا نام بتایا وہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سماجی برائیوں میں پڑ کر بیوی کے حقوق سے یکسر دستبردار ہو گیا تھا، اور یہی نہیں، اپنی بیوی کو جوئے میں ہار کر اسے کچھ درندہ صرف لوگوں کے درمیان ایک رات کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ مگر وہ لڑکی آسانی سے نہیں مانی، تو اس نے اس لڑکی پر ظلم کی انتہا کر دی، اور چند پیسوں کے عوض اسے درندوں کے درمیان روتا بلکتا چھوڑ گیا۔ لڑکی افسردگی سے بولی کہ جب میں وہاں پہنچا تو میری بھابھی کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اور وہ بہت اذیت میں پڑی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ اس لڑکے کے بھائی کا اخلاق بگڑا تو اس نے سب سے پہلے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس لڑکی کا دل ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ اس نے چند ٹکڑوں کی خاطر اسے اذیت کی وادی میں پھینک دیا تھا اور اپنے ہی گھر کی عزت کو نیلام کر دیا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ وہ لڑکا اپنی بھابھی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی بھابھی چیخ چیخ کر روتی ماتم کر رہی تھی۔ وہ لڑکا کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے ان کی تکلیف کم کرے، اور تب اس کی بھابھی کی چیخوں کی آواز پر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ تب تک وہ لڑکی وہاں دم توڑ چکی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا ارادہ ان لوگوں کو پکڑنا تھا جو اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے لیے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ بہت غمزدہ تھا، مگر جب دروازہ کھول کر باہر نکلا تو لوگوں نے اسے دبوچ لیا اور اسے پکڑ کر چاند کی روشنی میں لے گئے۔ وہ لوگوں کو صفائی دینا چاہتا تھا، سچ بتانا چاہتا تھا، مگر تب وہ اتنا غمزدہ اور نڈھال ہو رہا تھا کہ کچھ بول نہیں پایا۔ اسے اپنی بہن جیسی بھابھی کی موت کا دکھ ہوا تھا، اور اپنے بھائی کے لیے کیے پر افسوس بھی، اور اس کا دل اپنے بھائی سے نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی بہن کو سنبھالا اور اسے مجرم مان کر وہاں سے لے گئے۔ وہ غمزدہ تھا، اس لیے خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا، مگر جب اگلے روز اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اسے خیال آیا کہ اسے اپنے جرم کی ایک بار صفائی دینی چاہیے۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی آخری خواہش ظاہر کر دی۔ لڑکا یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا۔ لوگ افسوس سے دیکھنے لگے اور شرمندہ ہونے لگے کہ انہوں نے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی تھی کہ وہ ہر وقت اداس لگتا تھا، کیونکہ اس سارے غم میں مبتلا تھا، جبکہ لوگوں نے اسے قاتل مان کر گھسیٹتے ہوئے اس میدان تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اس ذلت پر ادموا ہو گیا تھا۔ لوگ اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ عربی لڑکی کون تھی جس سے اس نے نکاح کیا تھا، اور اس سے ایسا کیا کہا کہ وہ لڑکی نکاح کے لیے مان گئی، اور سب سے اہم بات کہ آخر اس لڑکی نے شہزادے کو کیسے ان باتوں کا یقین دلایا تھا۔ لوگ اب مزید الجھ گئے تھے اور سوال پر سوال کر رہے تھے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ کیا وہ عربی لڑکی کو پہلے سے جانتا تھا۔ تب اس لڑکے نے بتایا کہ وہ اس رات اپنے بھائی سے جو ضروری بات کرنے گیا تھا
وہ اسی لڑکی کے متعلق تھی۔ وہ بولا کہ میں اور وہ لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں اپنے بھائی کو منانا چاہ رہا تھا، مگر میرا بھائی میری شادی کسی ایسی جگہ کروانا چاہتا تھا جہاں امیر گھرانے کی لڑکی ہوگی، اور یوں وہ سبھی سعودیہ میں ہی ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جائیں گے۔ ان کی سوچ میں بھی خود غرضی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بولا کہ ہم دونوں بھائی مصری تھے، ہم مصر میں رہتے تھے کیونکہ ہماری ماں مصر کی عورت تھی، مگر ہمارا باپ سعودی تھا۔ جب ہماری ماں کی وفات ہوئی تو ہم دونوں بھائی یہاں سعودیہ میں آ گئے۔ میرے بھائی نے عربی عورت سے شادی کر لی اور مجھے بھی ایک عربی لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر میرے بھائی نے پوری صحبت اختیار کی تو اتنا آگے نکل گیا کہ گھر کی عزت تک نیلام کر دی تھی۔ وہ عربی لڑکی پچھتاوے کا شکار تھی کہ کاش وہ اس شخص سے کبھی شادی نہ کرتے، مصری لوگوں پر اعتبار نہ کرتی۔ وہ لڑکا بولا کہ میں اپنے بھائی کو منانا چاہتا تھا اور میں اس کو منانے کے لیے اکثر اس کے گھر آتا تھا، شاید کہ وہ اپنے لالچ کو ختم کر دے، مگر میرا بھائی بالکل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس ایک ہی ضد کرتا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی کی کسی عربی لڑکی سے کروں گا، مگر وہ لڑکا اس کی اپنی پسند کی عربی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس رات وہاں پہنچا تو اس کی بھابھی اذیت ناک حالت میں پڑے پڑے مر گئی۔ وہ بولا کہ جب میں اس لڑکی کو گھر گیا تو میں نے اس سے سرگوشی میں یہی جھوٹ بولا تھا کہ میرا بھائی مان گیا ہے، اس لیے میں پہلی فرصت میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہ وہ لڑکی الجھی ہوئی تھی کیونکہ میرے ساتھ سپاہی موجود تھے، مگر وہ پھر بھی مان گئی۔ وہ مزید سوال جواب کر کے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات ہے، اسی لیے میں سپاہیوں کے ساتھ وہاں موجود ہوں اور ہم نے نکاح تو کرنا ہی تھا، اسی لیے وہ لڑکی بھی مجھ سے نکاح کے لیے مان گئی۔ تب سپاہیوں نے جب اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے ان سے کچھ بھی نہ سنا، کیونکہ وہ لڑکی مجھ پر اعتبار کرتی تھی اور مجھ سے ہی سچ پوچھنا چاہتی تھی۔ یوں اس روز اچانک ہمارا نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکا اتنا بول کر کچھ دیر خاموش ہو گیا اور پھر بولا کہ جب میں نے رات کے وقت اس لڑکی کو باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ میری بھابھی مر گئی ہے اور یہ سب میرے اپنے سگے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے اور مجھے اس کی بیوی کے قتل کے جرم میں پکڑا گیا ہے، صبح مجھے میرا سر قلم کر دیا جائے گا، اس لیے میں اس سے آخری بار ملنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی یہ سب سن کر بری طرح رونے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سب کو سچ بتا دوں، مگر میں مایوس تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ میں سب لوگوں کے درمیان ایسی ذلت بھری موت نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں خود کو خود مار دینا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ بات حیثیت سے کم نہ تھی کہ مجھے میری بہن جیسی بھابھی کی موت کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ میں نے کچن سے ایک تیز دھار والی چھری اٹھا لی تھی، مگر میری حرکت پر وہ لڑکی زور سے چیخنے لگی اور مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس لڑکی کے بتانے پر لوگوں کو یاد آیا کہ اس رات جب سپاہی دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے تھے تو لڑکا زخمی حالت میں وہاں پڑا ہوا تھا، اس کے پیٹ میں چھری گھونپی ہوئی تھی۔ وہ سپاہی ہے یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ انہیں لگا جیسے لڑکی نے اسے لڑکے کا قتل کر دیا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ لڑکی بہت پوری طرح رو رہی تھی، اس کے ہاتھ سے خون سے بھرے ہوئے تھے اور لڑکا بھی سانسیں لے رہا تھا۔ سپاہیوں نے لڑکی کو اسپتال پہنچایا اور لڑکی کی بار بار التجاؤں پر اسے شہزادے کے پاس لے گئے۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ شہزادی کو سب بتا کر ان معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ شہزادے نے اس لڑکی کا جرم معاف کر دیا۔ مصری لڑکے نے بتایا کہ اس کی بیوی شہزادے سے ملنے کی ضد کر رہی تھی کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے سب معاملات سے وہ باخبر تھی۔ اس کے پاس اس لڑکی کی امانت کے طور پر رکھوائی گئی تصاویر تھیں جو میں وہ پورے گھرانے کے ساتھ موجود تھا، اور بہت سے ایسے ثبوت بھی تھے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ دونوں بھائی تھے، اصل مجرم کوئی اور تھا۔ وہ عربی لڑکی تمام ثبوتوں کے ساتھ شہزادے کے پاس پہنچ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سپاہیوں کو یا لوگوں کو صفائی دے کر اپنا وقت ضائع کرے۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلہ صرف شہزادے کا ہی مانا جاتا تھا۔ جب عربی لڑکی نے شہزادے کو سارا مسئلہ بتایا تو شہزادے نے بھی سارے ثبوت دے کر اپنی جلد بازی پر شرمندگی ظاہر کی۔ شہزادے نے فوری سپاہیوں کو اس لڑکے کو چھوڑنے دینے کا کہا اور یوں ایک بے گناہ لڑکا سزا سے بچ گیا۔ اسے لڑکی کی عقل مندی اور بروقت فیصلے کی وجہ سے وہ آج آزاد گھوم رہا تھا اور اس کی بے گناہی بھی ثابت ہو چکی تھی۔ اگر وہ تب بزدل دیکھا تھا اور خاموشی سے کھڑا رہتا تو اسے تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا۔
اس کا سر قلم کر دیا جاتا اور اسے ساری زندگی لوگ اس خوبصورت لڑکے کے چہرے کے ساتھ اس کا یہ جرم یاد رکھتے تھے کہ یہ ایک بد کردار لڑکا تھا، مگر اس لڑکے نے عین وقت اور آخری خواہش کا اظہار کر کے خود کو سزائے موت سے بچایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عربی لڑکی سے نکاح کر کے اس کے سامنے مر جائے، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ لڑکی بعد میں اس کے بے گناہی لوگوں کو ضرور بتائے، مگر اس سے لڑکی نے اسی وقت شہزادے سے بات کر کے اس کا جرم معاف کروا لیا تھا۔ سب لوگ اس لڑکے کی داستان سن کر شرمندہ ہو رہے تھے۔ لوگوں کو اب احساس ہو رہا تھا کہ ہر بار جو دکھتا ہے وہی سچ نہیں ہوتا۔ اگر وہ لوگ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف وہ منظر دیکھ کر لڑکے پر شک کرنے کے بجائے اس سے سوال کرتے اور اسے صفائی کا موقع دیتے تو وہ اتنی اذیت سے نہ گزرتا، اور اس لڑکی کی محبت بھی اگر خالص نہ ہوتی تو شاید لوگوں کی باتوں اور جرم پر اس لڑکے پر ہی شک کر کے اسے چھوڑ دیتی، مگر یہاں اسے لڑکے کی محبت نے اسے بچا لیا تھا۔ وہ لڑکا سب لوگوں کو اپنی داستان سنا کر وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل و شعور کے مقام پر کھڑا دیکھتے تھے ایک دم سے بھکلا چکے تھے۔ انہیں اپنی جلد بازی پر شرمندگی ہونے لگی۔ صرف آنکھوں دیکھے کو سچ مان لیا جائے تو بہت سے حقائق سے پردہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے جان پڑتال کی جائے اور پھر کسی رد عمل کا اظہار کیا جائے۔